بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جمعۃ المبارک کے دن عصر کے بعد کے اوقات میں تخلیق فرمایا۔ سطح زمین کی بالائی مٹی کی ایک مٹھی تھی۔ اسی مناسبت سے آپ کا اسم گرامی آدم قرار پایا۔ آپ ہی کی نسبت سے آپ کی نسل کو آدمی یعنی آدم والے یا اولاد آدم کہا جاتا ہے۔ جس مقدس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا گیا، اس عمل کے بعد جو مٹی باقی بچ رہی، اس فاضل مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کھجور کے بابرکت درخت کو وجود بخشا۔ جیسا کہ مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کے درخت کی تکریم کرو، کیونکہ یہ تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بچ جانے والی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ نہ صرف کھجور بلکہ انار اور انگور کی تخلیق بھی اسی بقیہ مٹی سے عمل میں لائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو والدین کے بغیر براہ راست مٹی سے وجود بخشا۔ آپ کی پیدائش کا روح پر واقعہ کچھ یوں ہے کہ خالق کائنات نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو فرمان جاری فرمایا کہ وہ روئے زمین میں سے ایک مٹھی خاک لے کر حاضر ہو۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانے کا قصد فرمایا تو زمین نے سبب دریافت کیا۔ حضرت جبرائیل نے تمام ماجرا بیان کیا تو زمین گویا ہوئی، میں رب ذوالجلال کی پناہ طلب کرتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کوئی حصہ کم کیا جائے یا میری حیثیت میں کوئی بگاڑ پیدا ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نام میں پاک اور اس کی عزت کا لحاظ کرتے ہوئے زمین کو پناہ دی اور خاک لیے بغیر بارگاہ الہی میں واپس پلٹ گئے۔ عرض کیا، اے پروردگار، زمین نے تیری پناہ طلب کی تو میں نے اسے پناہ دے دی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو اسی مقصد کے لیے روانہ فرمایا، مگر زمین نے اس سے بھی پناہ طلب کی اور انہوں نے بھی اسے پناہ دی۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو مامور کیا گیا، لیکن وہ بھی اسی طرح خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے جواب دیا، میں اس بات سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم کی تعمیل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی حاصل کر لی۔ تب اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کی عظیم ذمہ داری بھی انہی کے سپرد فرمائی۔ ارشاد ہوا، تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے جدا کیا ہے، اب تم ہی جلد واپس ملاؤ گے۔ اور یوں انہیں ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ کا لقب عطا کیا گیا۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی جانب دستِ شفقت بڑھانے کا ارادہ فرمایا۔ اس پر ملائکہ نے عرض کیا، اے آدم علیہ السلام، توقف فرمائیں، پہلے ان کا حق مہر ادا کرے۔ آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے گزارش کی، ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے اور اپنے آقا و مولا سیدنا مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 یا ایک روایت کے مطابق 10 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم کی تعمیر میں درود شریف پڑھا اور فرشتوں کی گواہی میں آپ علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو 960 برس کی حیات عطا ہوئی۔ آپ کی کل عمر 1000 سال مقرر تھی، مگر اس میں کمی کا واقعہ یوں پیش آیا کہ جب آپ جنت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے آپ کی تمام اولاد بالخصوص جنہیں منصب نبوت عطا ہونا تھا ان کی شبیہات اور ان کی مقررہ عمریں منکشف فرما دی۔ جب آپ کی نظر حضرت داؤد علیہ السلام پر پڑی جن کی عمر صرف 60 برس تھی، تو آپ بارگاہ الہی میں عرض پرداز ہوئے، اے باری تعالیٰ، میری عمر سے 40 سال میرے اس فرزند داؤد کو عنایت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی۔ یوں آپ کی عمر 960 برس اور حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 100 برس ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل اور قابیل نامی 2 فرزند عطا فرمائے، لیکن ابلیس کے وسوسوں اور حسد اور نفرت کی آگ نے قابیل کو اندھا کر دیا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس جان کا سانحے سے حضرت آدم علیہ السلام شدید صدمے سے دوچار ہوئے اور کثرت سے بارگاہ الہی میں مناجات کرنے لگے۔ ایک روز اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو آپ کے پاس بھیجا اور بشارت دی، اے آدم، اللہ تمہیں ایک ایسا فرزند عطا کرنے والا ہے جس کی نسب سے انبیاء و اولیاء کا سلسلہ زمین پر پھیلے گا۔ ان کا نام شیش رکھنا۔ یوں حضرت شیش علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو زمین پر وسعت بخشی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت اجل قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ آپ کے فرزند جنت کے ثمرات کی تلاش میں زمین پر نکل پڑے۔ راستے میں ان کی ملاقات چند فرشتوں سے ہوئی جنہوں نے دریافت کیا، اے بنی آدم، کہاں کا قصد ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ وہ اپنے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت کے پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ فرشتوں نے فرمایا، واپس چلے جاؤ، تمہارے والد اب چند روز مہمان ہے، ان کا وقت رخصت آن پہنچا ہے۔ تمام بیٹے دوڑتے ہوئے واپس پہنچے تو دیکھ حضرت آدم علیہ السلام بستر علالت پر ذکر الہی میں مشغول ہیں۔ اسی اثناء میں ملک الموت تشریف لے آئے۔ جیسے ہی حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے موت کے فرشتے کو دیکھا، وہ فرط محبت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئیں کہ وہ اپنے رفیق حیات کو خود سے جدا نہیں ہونے دیں گی۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے حوا، مجھ سے پرے ہو جاؤ، ایک بار پہلے بھی تمہاری وجہ سے جنت سے نکلنا پڑا تھا، آج اللہ اور اس کے فرشتے کے درمیان حائل نہ بنو۔ پھر آپ نے فرشتوں سے مخاطب ہوئے، اے فرشتہ اجل، کہیں تم فراموش تو نہیں کر بیٹھے؟ میں نے اللہ سے سنا تھا کہ میری عمر 1000 سال ہے، جبکہ ابھی تو صرف 960 برس ہی گزرے ہیں۔ ملک الموت نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی آدم، کیا آپ نے خود ہی اپنی عمر کے 40 سال اپنے پوتے فرزند داؤد علیہ السلام کو عطا نہیں فرما دیے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ واقعہ یاد آ گیا اور پھر آپ کی روح مبارک قبض کر لی۔ آپ علیہ السلام کو فرشتوں نے غسل دیا اور آپ کے جسد عطر کو جنت کی خوشبوؤں سے معطر کیا۔ پھر فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امامت میں آپ کی نماز جنازہ ادا کی۔ بعد ازاں فرشتوں نے ہی قبر کو کھود کر آپ کو سپرد خاک کیا اور تمام بنی نوع انسان کے لیے یہ حکم نافذ فرمایا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو اس کے
جسد کو اسی طرح دفن کیا جائے۔ آج بھی اہل ایمان فرشتوں کے اسی سنت پر عمل پیرا ہو کر اپنے پیاروں کی تدفین کرتے ہیں۔